السلام علیکم دوستو، تغرل بیگ سلجوقی سلطنت کا پہلا سلطان تھا جو 990 میں پیدا ہوا۔ ان کی قیادت میں سلجوقی خانہ بدوش قبیلے سے نکل کر اسلامی دنیا میں ایک غالب قوت بن گئے۔ بالآخر فارس اور میسوپوٹیمیا پر اپنا کنٹرول قائم کیا اور بغداد میں عباسی خلافت ان کی قیادت کو تسلیم کیا۔ تغرل بیگ کے دور حکومت نے مستقبل میں سلجوق کی توسیع اور خطے میں ان کے دیرپا اثر و رسوخ کی بنیاد رکھی۔ تغرل بیگ سلجوق خاندان کے بانی سلجوق بے کا بیٹا تھا۔ 1038 کے لگ بھگ سلجوق بے کی موت کے بعد تغرل کو قبیلے کی قیادت وراثت میں ملی۔ تغرل بے کی قیادت میں سلجوق قبیلہ وسطی ایشیا کے میدانوں سے مغرب کی طرف ہجرت کر کے خراساں میں آیا، جو موجودہ ایران، افغانستان اور ترکمانستان کے ایک خوشحال خطہ تھا۔ وہاں غزنوی سلطنت کی حکومت تھی۔ وہ حکمران غزنوی سلطنت کے ساتھ تنازع میں داخل ہوئے، جس نے ان کی توسیع کو روکنے کی کوشش کی۔ 1040 میں تغرل بیگ نے مرو کے قریب ڈنڈنکان کی جنگ میں غزنویوں پر فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ اس فتح نے خراسان پر سلجوقوہے کے تسلط کا آغاز کیا، جس سے غزنوی حکمران مسعود اول کو ہندوستان کی طرف پسپائی پر مجبور کیا گیا۔ ان کی فتح کے بعد تغرل بیگ نے فارس میں توسیع کی، نیشاپور رے اور اصفہان جیسے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس نے رے جدید دور کے تہران کے قریب کو اپنے دارالحکومت کے طور پر قائم کیا اور فارسی انتظامی نظام کو اپنایا، جس میں مقامی حکام کو مؤثر طریقے سے حکومت کرنے کے لیے شامل کیا۔ بغداد میں عباسی خلافت، جو شیعہ بوید خاندان کے کنٹرول سے کمزور ہو گئی تھی، نے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے تغرل کی مدد طلب کی۔ 1055 میں تغرل نے بغداد کی طرف مارچ کیا اور بائیڈوہے کو شکست دے کر عباسی حکومت کو بحال کیا۔ انعام کے طور پر عباسی خلیفہ القائم نے انہیں سلطان کا لقب عطا کیا اور اسے باضابطہ طور پر عالم اسلام کا حکمران اور محافظ تسلیم کیا۔ تغرل نے فارس، عراق اور اناطولیہ کے کچھ حصوں میں سلجوق کنٹرول کو بڑھا دیا۔ اس نے کئی بغاوتوں کا سامنا کیا جن میں حریف ترک گروپوں اور فارسی کے مقامی گورنر شامل تھے، لیکن کامیابی کے ساتھ اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ اس نے فارسی انتظامی ماڈل کو اپنایا، نظام المالک جیسے تجربہ کار فارسی بیوروکریٹس کو ملازمت دی، جنہوں نے بعد میں اپنے جانشینوں کی خدمت کی۔ فارسی کو انتظامیہ کی سرکاری زبان کے طور پر استعمال کیا گیا، جبکہ عربی مذہبی زبان رہی۔ تغرل نے فاطمی خلافت کے اثر و رسوخ کا فعال طور پر مقابلہ کیا، جس نے اپنے کنٹرول کو عراق اور فارس تک پھیلانے کی کوشش کی۔ اس کی افواج نے فاطمی ایجنٹوں اور بغاوتوں کو دبانے کے لیے علاقے میں مہمات چلائیں۔ تغرل کو باغی کمانڈروں اور اپنے رشتہ داروں کے اندرونی اختلاف کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے سلجوق کے علاقوں پر اس کے اختیار کو چیلنج کیا۔ اس کے بھتیجے ابراہیم ینل نے اس کے خلاف بغاوت کی، لیکن بالآخر اسے شکست ہوئی۔ اگرچہ تغرل بازنطین سلطنت کے ساتھ براہ راست مشغول نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے جانشینوں کے لیے اناطولیہ میں توسیع کی بنیاد رکھی۔ اس کی پالیسیوں نے منزکٹ کی جنگ 1071 میں الپ ارسلان کی بعد کی فتوحات کی راہ ہموار کی۔ تغرل بیگ کا براہ راست وارث نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت پر جانشینی کی جدوجہد شروع ہوئی۔ اس نے عباسی خاندان میں شادیاں کر کے تسلسل کو یقینی بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کے انتقال کے بعد تنازعات پیدا ہو گئے۔ تغرل بیگ کا انتقال 1063 میں رے جدید ایران میں ہوا۔ ان کے بعد ان کے بھتیجے الپ ارسلان نے کامیابی حاصل کی، جس نے اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھا اور اس سے بھی بڑی فتوحات حاصل کیں۔ تغرل کی موت نے ایک عہد کا خاتمہ کر دیا، لیکن اس کی سلطنت اس کے جانشینوں کے تحت 1 صدی سے زیادہ پھلتی پھولتی رہی۔ تغرل نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً 2 صدیوں تک اسلامی دنیا پر حاوی رہی۔ تغرل بیگ ایک بصیرت والا رہنما تھا، جس نے سلجوق ترکوں کو ایک چھوٹے خانہ بدوش گروہ سے ایک غالب سلطنت میں تبدیل کیا جو فارس اور میسوپوٹیمیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ عباسی خلافت کے ساتھ اس کے اتحاد نے اسلامی دنیا میں سلجوق کی سیاسی بالادستی کا آغاز کیا۔ اس کی عسکری قابلیت، انتظامی دور اندیشی اور اسلام سے وابستگی نے ایک ایسی میراث قائم کی جس نے آنے والی صدیوں تک مشرق وسطیٰ کو تشکیل دیا۔